رزق الولد ولا اختلاف مع الاختلاف في الدين. وابو يوسف رحمه الله يخالفنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحسان الرجم ان یکون حرا. یہاں سے محسن ہم نے کہا تھا جو رجم ہوگا وہ شادی شدہ کو ہوگا. اب محسن ہونے کی شرائط کیا ہے؟ شادی شدہ کن شرائط کے ساتھ متصف ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا. تو شادی شدہ ہونے کے لیے چند شرطیں بھی ہیں. وہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس شادی شدہ کو رجم ہوگا. اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو رجم نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا کہ رجم کے لیے جو محسن ہوگا اس کے لیے شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، اور اسی طرح دوسری عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، نکاح صحیح کے ذریعے سے شادی کی ہو اور دخول بھی کر چکا ہو، اور دونوں صفت احسان پر ہوں، دونوں میں شرطیں پائی جاتی ہوں. تو فرمایا ان شرطوں کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رجم کر دیا جائے گا اگر ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی شرطیں کیوں لازم ہے؟ تو فرمایا کہ عقل اور بلوغ تو سزا کے لازم ہونے کے لیے شرط ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ خطاب کے مکلف ہی نہیں ہے. اور باقی جو شرطیں ہیں اس کے علاوہ وہ چونکہ جنایت اعلیٰ درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی جنایت کے لیے ضروری ہے کہ نعمت بھی اعلیٰ درجے کی ہو. اس لیے شرائط لگائی گئی ہے تاکہ مکمل نعمتوں کا اس کے پاس جو ہے اختیارات آ جائیں، مکمل نعمتیں حاصل ہو جائیں. ان نعمتوں کے بعد اگر زنا کرے گا تو چونکہ اعلیٰ درجے کی جنایت کی ہے تو اعلیٰ درجے کی جنایت کی وجہ سے اب اعلیٰ درجے کی اس پر حد جاری ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ساری شرطیں لگائی گئی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں آزاد ہونا، یا اسی طرح مسلمان ہونا، نکاح صحیح ہونا، دخول ہونا، یہ ساری جو ہے اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں. جب اس نعمتیں پائی جائیں گی تو اب زنا کرے گا تو اب اعلیٰ درجے کی حد لگے گی، وہ ہے رجم. باقی اس محسن کے اندر شرافت یا علم ہونا یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ شرافت علم کیونکہ حد نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کو شرط بھی نہیں رکھا ہے. یہ ہو یا نہ ہو اس کا رجم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلی ان الحریہ سے صاحب ہدایہ ان شرطوں کی مزید وضاحت دے رہے ہیں. میں کہ آزادی کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ اس لیے لگائی گئی تاکہ اس کے لیے نکاح صحیح ممکن ہو سکے. نکاح اس کو کرنا اس کے لیے ممکن ہو، ورنہ غلام کے لیے تو نکاح کرنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اور نکاح صحیح کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ وطی کرنا حلال ہو، اور جب وطی کرنا حلال ہوگا تو سیر حاصل وطی کرنا اس کے لیے ممکن ہو سکے گا. اور مسلمان ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ مسلمان سے نکاح جائز ہو، اور جب مسلمان سے نکاح جائز ہوگا تو مسلمان ہونے کے ناطے اس سے وطی کرنا بھی جائز ہو سکے گا. اور پھر مزید یہ کہ وہ اس زنا کی حرمت کو اچھی طرح سمجھے گا. تو اس طرح یہ شرطوں کے بعد وہ زنا کی حرمت کو مکمل طور پر سمجھ سکے گا اور اس کا سد باب ہو سکے گا. ان کے بعد پھر بھی نہیں رکتا، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا نافرمان ہے اور اتنے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں رک رہا، لہذا اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور وہ ہے رجم. ٹھیک ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام شرط نہیں ہے. ایسے ہی امام ابو یوسف کا بھی ایک روایت ہے. ان کی دلیل یہ ہے، یہ کہتے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودیوں کو رجم کیا تھا، یہودیہ اور یہودی مرد کو جنہوں نے زنا کرایا تھا. ہم کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودیوں کو جو رجم کیا تھا نا وہ تورات کے حکم سے کیا تھا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. منسوخ ہونے کا دلیل حضور کا فرمان ہے من اشرک باللہ فلیس بمحسن، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہے. اور یہودی جو ہے یہ جو ہے اسلام سے خارج ہیں، یہ ان کا تعلق جو ہے اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ان پر اب رجم نہیں ہوگا. صحیح ہے. والمعتبر فی الدخول، یہاں ہم نے متن اوپر کہا شرطوں کے اندر دخول بھی کر چکا ہو تو دخول سے مراد علاج ہے، قبول میں داخل کرنا، اتنا دخول کہ جس سے غسل واجب ہو جائے، انزال لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ یہ جو ہم نے شرط لگائی تھی نا محسن ہو، یہ محسن ہونے کے ساتھ
شرط یہ ہے کہ یہ دخول کے بعد محسن قرار دیے جائیں گے. اگر شادی ہوگی لیکن دخول نہیں کیا تھا تو پھر یہ محسن شمار نہیں ہوں گے. یہی اور دخول بھی کس کے ساتھ ہو؟ اپنی آزاد مسلمان بیوی کے ساتھ. یہی وجہ اگر اس نے جو ہے نا کافرہ منکوحہ سے دخول کر لیا، یہودیہ سے یا نصرانیہ سے، یا مملوکہ سے دخول کیا، یا مجنونہ سے کیا، یا بچی سے کیا، تو یہ محسن نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہے یہ مملوکہ سے اس لیے نہیں ہوگا کہ مملوکہ سے آدمی بدی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے کہ بچے غلام پیدا نہ ہو جائے. ایسے ہی جو مجنونہ یا صبیہ ہوتی ہے، مجنونہ کے اندر ویسے بھی نفرت ہوتی ہے اور صبیہ میں رغبت نہیں ہوتی ہے، اور کافرہ کے اندر جو ہے وہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کامل درجے کا انسیت نہیں ہوتی اس کے اندر. اس لیے اگر یہ ان عورتوں سے دخول کیا ہے تو یہ محسن شمار نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسن ہونے کے لیے وہ آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، کیونکہ ان کے اندر طبیعت چاہتی ہے. تو ان کے ساتھ کرے گا تو یہ دخول شمار ہو کر محسن قرار دیا جائے گا، تاکہ اعلیٰ درجے کی جنایت کے لیے اعلیٰ درجے کا نفع وہ حاصل کر چکا ہو. ٹھیک ہے جی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافرہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کافرہ سے دخول کرے گا نا، کافرہ بیوی سے، تو اس سے وہ محسن قرار دیا جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے محسن نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف دین جو ہے یہ رغبت کو کم کرتا ہے. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ مسلمان آدمی کو یہودیہ اور نصرانیہ کی وجہ سے محسن قرار نہیں دیا جائے گا. اور فرمایا کہ آزاد کو لوٹنے کی وجہ سے اور آزاد عورت کو غلام مرد کی وجہ سے بھی محسن قرار نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں آگے بات؟ اور فرمایا ولا يجمع في المحسن بين الرجم والجلد. اور فرمایا کہ جو محسن جس کو رجم کرنا ہے، رجم محسن پر رجم اور کوڑوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یجمع، جمع نہ کیا جائے. یہ ماعز اور غامدیہ عورت کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ان پر رجم اور کوڑوں کو جمع مت کرنا، صرف رجم کرنا، کوڑے نہ مارنا. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہاں کوڑے مارنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مقصود رجم ہے. رجم کا مطلب جال سے مار دینا. جب وہ جال سے مر رہی ہے تو اس کے بعد رجم کے بعد کوڑے کس لیے مار رہے ہیں آپ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے چونکہ کوڑوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اس کی سزا کی انتہا ہے ہی موت، تو کوڑے لگانا ایک امر زائد ہوگا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفش. اور فرمایا جب کوڑے لگانے ہیں کسی کو تو کوڑے لگانے کے ساتھ اس کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ جلا وطن بھی کیا جائے گا. امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر بالبکر جلد میاں و تغریب عامل، کہ باقرہ مرد یا باقرہ عورت اگر وہ زنا کرے تو 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں دیکھو جلا وطن کرنے میں زنا کا دروازے کو بند کرنا ہے، کیونکہ جب وہ باہر جائے گا وہاں لوگوں سے انسیت کم ہوگی تو زنا کرنے سے جھجکے گا. اس لیے باہر بھیجو اس کو تاکہ لوگوں سے واقفیت بھی کم ہو اور زنا کا دروازہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یا فجلدوا یہ فا جزائیہ ہے، اور فا جزائیہ کے بعد جو چیز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فا کے بعد جو کچھ ہے مکمل یہی ہے بس، اور فا کے بعد 100 کوڑے ہیں صرف، اس میں جلا وطنی کا ذکر نہیں ہے. اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں کوڑوں کے علاوہ جلا وطنی کو لازم قرار نہیں دیا جائے گا. جی. وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيبِ. اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے
دیکھو یہاں پر جلا وطن کرنے میں الٹا زنا کا دروازہ کھولنا ہے، بند کرنا نہیں ہے، جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ بند کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، زنا کا دروازہ کھلے گا، اس لیے کہ یہاں تو چلو جب اس کو کوڑے لگیں گے شرم و حیا پیدا ہو جائے گی، اب بچے گا، لوگوں سے حیا کرے گا، رشتہ داروں سے حیا کرے گا، لیکن جب یہ باہر جائے گا وہاں تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے اور اس کو حیا بھی نہیں ہوگی، رشتہ داروں کو خوف بھی نہیں ہوگا، پھر سرعام زنا کرے گا یہ، اس لیے وہاں چونکہ خوف ڈر نہیں ہے باہر جانے میں، اس لیے زنا کا دروازہ کھلے گا، بند نہیں ہوگا، اس لیے باہر نہیں بھیجنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت کو جلا وطن کیا گیا ہے تو پھر وہاں پر کھانے کا بندوبست کہاں سے کرے گی وہ؟ جب کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکے گا تو لازماً وہ پھر زنا کروائے گی، اس کو ذریعہ معاش بنائے گی، اس لیے باہر اس کو مت بھیجے، اس سے زنا کا دروازہ الٹا کھلنے والا ہے، بند ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت علی سے بھی روایت ہے، فرمایا کہ جلا وطن کرنا یہ فتنے کو کھولنے کے لیے کافی ہے، اس لیے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ اور باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے کہ حضور میں البکر بالبکر جلد میہ و تغریب عام، یہ حدیث منسوخ ہے، جیسا کہ اس کا دوسرا ٹکڑا منسوخ ہے، السیب بالسیب جلد میہ، یہ منسوخ ہے نا، تو یہ حصہ بھی منسوخ ہے، اس سے اس کا عمل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اس کی مکمل وضاحت اپنے مقامات پر کروا دی گئی ہے۔ الا الا ایر الامام، ہاں رجم کے ساتھ یہ جلا کوڑے مارنے کے ساتھ جلا وطنی نہیں ہے، لیکن اگر امام کی مصلحت دیکھتا ہے اس کے لیے پھر مصلحت کے تحت جائز ہے، اور یہ تعزیر ہوگی اور سیاست میں معمول ہوگی، اس میں کوئی خاص جو ہے وقت یا خاص طریقہ معین نہیں کیا جا سکتا ہے، حاکم وقت کی صوابدید پر ہوگا۔ اور جنہوں نے یہ جلا وطنی کو جائز قرار دیا نا، کہا ہے جلا وطنی کرے، وہاں صحابہ سے منقول ہے، وہ اسی طرح منقول ہے کہ وہ آقا کے حاکم وقت کی رائے پر چھوڑتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے اگر مناسب سمجھتا ہے تو کر لے، اور جتنا سمجھتا ہے، نہیں تو لازمی نہیں ہے۔ وَإِذَا زَنَا الْمَرِيضُ وَحَدَّهُ الرَّجْمُ، فرمایا کہ ایک مریض نے زنا کرایا اور اس کی حد رجم قرار دی گئی، تو فرمایا کہ فوراً رجم کر دیا جائے گا، اس کے صحیح ہونے کا انتظار لازمی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو جان سے مارنا ہی ہے پھر صحت کا انتظار کیسا؟ بس بیمار جلدی مر جائے گا، مار دو یہیں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی سزا، مریض کی سزا تھی کوڑے، تو کوڑے ابھی نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ صحیح سالم ہو جائے، کیونکہ اگر ابھی کوڑے لگائیں گے تو پہلے بیمار ہے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے سخت گرمی میں یا سخت سردی میں بھی کوڑے نہیں لگائے جاتے، موسم اعتدال کا انتظار ہوتا ہے، یہاں بھی کیا انتظار کیا جائے گا، وہ بیماری سے صحت یاب ہو جائے۔ وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ، اگر حاملہ نے زنا کیا تو فرمایا کہ حاملہ کو زنا کے بعد جو ہے حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، کیونکہ وضع حمل اس لیے کروائیں گے تاکہ بچہ جو شریف النفس ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے انتظار کریں گے یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ پھر اگر اس حاملہ کی جو یہ تھی سزا تھی وہ اگر کوڑے تھی تو پھر کوڑے حمل کے فوراً بعد نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے نفاس سے بری ہو جائے، کیونکہ نفاس ایک طرح کی بیماری ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے، اس لیے اس بیماری سے اس کو نکلنے دیں یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ ہاں اگر اس کی سزا رجم تھی تو پھر بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد رجم کر سکتے ہیں، کیونکہ بیماری سے صحت کے انتظار کی فائدہ ہی نہیں ہے، جب جان ہی سے مارنا ہے تو پھر صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی جان سے پھڑکا دو اس کو۔ وعن ابی حنیفہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاملہ کی سزا بھلے رجم ہی کیوں نہ ہو، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو رجم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ بچے کو یہ دودھ پلائے، بچہ اپنی ماں سے مستغنی ہو جائے تب تک اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر ابھی رجم کر دیا گیا تو بچے کی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، صحیح ہے۔ اس لیے بچے کو اپنی غذا پر آنے تک، جب تک ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب غامدیہ عورت کے بارے میں رجم کا فیصلہ کیا تھا
تو آپ نے فرمایا تھا کہ وضع حمل کے بعد ابھی تو لوٹ جا، اپنے گھر چلی جا، یہاں تک کہ تیرا بیٹا تو اس سے جدا ہو جائے، پھر آ جانا، پھر رجم کر دیا جائے گا۔ تو ایسے یہاں بھی بچے کے جدا ہونے تک رجم نہیں کیا جائے گا۔ ثم الحبلہ، پھر ہم نے کہا کہ اگر حاملہ ہے تو اس کو کیا ہے، وضع حمل تک انتظار کیا جائے گا۔ یہ جب تک انتظار کرنا ہے تب تک کہاں رہے گی یہ؟ تو فرمایا اگر اس کا زنا ثابت ہوا ہے گواہوں کے ذریعے سے تو پھر قاضی اس کو قید کر دے گا تاکہ بھاگ نہ جائے، اور اگر ثابت ہوا ہے اقرار کے ذریعے سے تو پھر قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے اقرار کیا ہے تو اقرار سے رجوع ہی اس کی حد کو ثابت کر سکتا ہے، اس لیے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھرتی رہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھیں گے رجم کب کرنا کب نہیں کرنا۔ مسئلہ آ گئی۔ باب الوتی سے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر دیکھیں گے، آج کے لیے یہی تک رکھ لیں۔